آج ہے 12 جولائی اور آج ہے بدھ کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایران نے اسرائیلی علاقوں پر اڈے قائم کرنا شروع کر دیے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ نیتن یاہو کی چیخیں نکل گئیں۔ اسرائیل نے جنین حملوں کی وجہ بتا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران کی فوج نے اسرائیل کے قریب، اسرائیل کے آس پاس فوجی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ مشقوں کے جواب میں اپنی فضائی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بڑے زیر زمین اڈے کی نقاب کشائی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ٹیلی ویژن نے اڈے پر مختلف قسم کے لڑاکا طیاروں اور فوجی ڈرونز کی فوٹیج دکھائی، جنہیں ایگل 44 کا نام دیا گیا، جس کا مقام نامعلوم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اڈے کو پہاڑوں میں کھودا گیا ہے تاکہ اسے امریکی اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے گرائے جانے والے گولہ بارود سے بچایا جا سکے، جو دفاع میں گھسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ نقاب کشائی، جس میں اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی تھی، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اپنی اب تک کی سب سے بڑی مشترکہ مشقوں کے انعقاد کے 2 ہفتے بعد پیش ہوئی ہے، جس میں بحری جہازوں اور توپ خانے کے نظام کے علاوہ ہزاروں فوجیوں اور درجنوں طیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایران کے لیے ایک پیغام کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ مشترکہ مشق ایران کی جانب سے اپنی فوجی تیاری کو ظاہر کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر مشقوں کے انعقاد کے چند دن بعد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہاڑوں کے اندر سے گڑگڑانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹر نے کہا ہے کہ جب ایک لڑاکا طیارہ اس کے پیچھے ایک سرنگ میں چلا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین سخائی 24 جیٹ طیارے بھی اسی ٹنل میں جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، جسے طویل فاصلے تک مار کرنے والا ہوائی فائرنگ کرنے والا کروز میزائل قرار دیا گیا تھا، جو دشمن کے دفاع کو گھس کر مار سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایران جلد ہی روس سے مزید Su-35 جیٹ طیاروں کی فراہمی لے سکتا ہے، کیونکہ تہران اور ماسکو تیزی سے اپنے باہمی تعلقات کو بڑھا رہے ہیں۔ ایرانی فوجی حکام نے طیارے میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ ترسیل کب ہو سکتی ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف عبدالرحیم موسوی نے زیر زمین اڈے پر سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ ہمارے اڈے جلد ہی نئے لڑاکا طیاروں کی میزبانی کریں گے، بغیر کسی تفصیل کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے دشمن، جو کہ غلط حسابات کا شکار ہیں، بعض اوقات ان میں سے کچھ صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا اور خطے میں مزید پرامن کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری نے مزید کہا، اگر خطے میں کسی بھی ملک کو اسرائیل نے ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تو اس مقام کو بھی اسرائیل کے علاوہ شدید حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی فوج کے پاس ایگل 44 جیسے بہت سے دوسرے اڈے ہیں جو آپریشنل ہیں، اور اگر الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں پر فخر کرنے کے علاوہ ضرورت پڑنے پر مہینوں تک طیاروں کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مشیر برائے قومی سلامتی نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے قریب ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے بلا واسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ کے ایران کے ساتھ حالیہ ہفتوں کے دوران میں ہونے والے مذاکرات کا
کیا نتیجہ نکلے گا۔ ان کا مقصد ایسے اقدامات کا خاکہ پیش کرنا ہے جن سے تہران کے جوہری پروگرام کو محدود کیا جا سکتا ہے اور کشیدگی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاہدہ اسرائیل کو پابند نہیں کرے گا جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ایران کے خلاف پیشگی حملے کے بارے میں اسرائیل کا فیصلہ قریب ہے، ہانجی نے کہا ہے کہ ہم حملے قریب نہیں آ رہے کیونکہ ایرانیوں نے کچھ عرصے سے جوہری پروگرام کو روک دیا۔ وہ یورینیم کو اس سطح تک افزودہ نہیں کر رہے جو ہمارے خیال میں ریڈ لائن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم اس وقت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اسرائیل کے عوام کے دفاع کا ایک جنونی حکومت کے خلاف کرنا ہوگا جو ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ریڈ لائن قائم کر رکھی ہے اور یہ یورینیم کو 90% تک مصفحہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کو جوہری بم کی تیاری کے لیے درکار سطح تک یورینیم افزودہ نہیں کرنے دے گا۔ ایران نے حالیہ برسوں میں افزودگی کو 60% تک بڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 2015 میں طے شدہ جوہری معاہدے کو بحال کرنے میں ناکام رہنے کے بعد، جس میں تہران کی افزودگی کی حد 3.67% مقرر کی گئی تھی، ایران اور مغربی حکام نے ایسے اقدامات کا خاکہ تیار کیا ہے جو کہ اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جوہری حکام کو روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جوہری معاہدے نے ایران کی یورینیم کی افزودگی کو محدود کر دیا تھا تاکہ تہران کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنے کے ذرائع تیار کرنا مشکل ہو جائے۔ جبکہ ایران اس طرح کے عزائم سے انکار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہمارا پلان مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جان لے کہ ایران اکیلا نہیں ہے، ایران کے ساتھ سارے ملکوں کی فوج کھڑی ہے جس میں پاکستان، ترکی، چین، روس شامل ہیں اور آذربائیجان بھی کسی حد تک ایران کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔